من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و حادینا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ تحریک ادب کی جانب سے ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے جس کا عنوان ہے مقتل، جس میں ہم حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینے سے کربلا تک کے سفر اور کربلا سے پھر شام اور شام سے پھر مدینے تک کے سفر کا تذکرہ کریں گے۔ آج ہم اسی کا آغاز کر رہے ہیں حضرت پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ سے، کہ جس میں آپ نے حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو متعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرا حسین نجات کی کشتی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، بے شک میرا حسین چراغ ہدایت ہے، نجات کی کشتی ہے۔ جو اس پر سوار ہوا، یعنی جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے متمسک ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی وہ غرق ہو گیا، وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ سب سے پہلے ہم حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خود جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسی عظیم ذات اور شخصیت کا نام ہے کہ جس کے فضائل اور مناقب دنیا کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ سلسلہ نسب کے اعتبار سے اور نسل کے اعتبار سے منزہ اور پاک ہیں، اور خود پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے انوار کو اصلاب مطہرہ میں رکھا، اور ہم معصوم در معصوم منتقل ہوتے ہوئے حضرت ابو طالب تک اور پیغمبر کا نور حضرت عبداللہ تک تشریف لایا، اور اس کے بعد نور پیغمبر عبداللہ سے ظہور پذیر ہوا، اور حضرت علی ابن ابی طالب کا نور حضرت ابو طالب کے ذریعے ظہور پذیر ہوا۔ حضرت پیغمبر اسلام کی جتنی بھی اولادیں ذکور میں تھیں، لڑکوں میں تھیں، مردوں میں تھیں، مصلحت الہی کہیے، وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹ گئیں، اور پیغمبر کا سلسلہ نسب ظاہری اعتبار سے منقطع ہو گیا، کہ جس کا طنز اور جس کا تذکرہ تاریخوں میں ملتا ہے۔ عاص ابن وائل نے یہ بات کہی بھی عبداللہ ابن پیغمبر کی تدفین کے بعد کہ اب پیغمبر کی نسل کس سے چلے گی، اور پیغمبر کی جو شریعت اور دین اور جو اسلام ہے وہ کس سے باقی رہے گا، کہ جس کے بعد انا اعطینا کل کوثر کا پورا سورہ اسی ضمن میں نازل ہوا اور اسی واقعے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، اور نسل پیغمبر اسلام کی ضمانت حضرت پیغمبر کی طرف سے خدا نے لے لی، اور فاطمہ کی شکل میں ایک بیٹی عنایت فرما دی پیغمبر اسلام کو، کہ جو حضرت پیغمبر اسلام کی نسل کی ضامن ہو گئی، اور پیغمبر کی نسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے رواں دواں ہوئی، اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو اولادیں پیدا ہوئیں، ان میں مایہ ناز شخصیات میں حضرت امام حسنین کا کریمین کا تذکرہ ہوتا ہے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیونکہ ہمارا موضوع وہ سخن مقتل ہے، اس لیے ہم سارے تذکروں سے گریز کرتے ہوئے صرف اور صرف ذات امام حسین تک آنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ بات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو حسنین کریمین جو حضرت علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے وجود میں آئیں اور تشریف لائے، انہی سے نسل حضرت پیغمبر منسوب ہے، اور انہی سے پیغمبر اسلام کی نسل چلی۔ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی اولادوں میں کوئی اولاد
امامت کے درجے پر فائز نہیں ہوئی، اس لیے کہ کربلا میں حضرت قاسم شہید ہو گئے، اور باقی جو اولاد حضرت امام حسن میں تھے، حسن مثنیٰ کی شکل میں، وہ اس نسل میں کوئی امامت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھا۔ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں امامت رکھی گئی، اور حضرت امام حسین کے صلب سے جو اولادیں اس دنیا میں تشریف لائیں انہیں منصب امامت پر فائز کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے پیغمبر کی جو محبت اور لگن تھی وہ دنیا اسلام اور دنیا عالم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت پیغمبر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت چاہتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے۔ وہ سارے واقعات پیش نظر ہیں، آپ کے جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک نانا کا ناقہ بن جانا، ایک نانا کا اپنی زلفوں کو مہار بنا کے بچوں کے ہاتھ میں دے دینا، یہ سب محبت کے وہ ثبوت اور وہ دلائل ہیں کہ جو پیش ہوتے ہیں، اور جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نانا اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت ختمی مرتبت نے کئی مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو متعارف کرایا۔ کبھی حسین و منی وانا من الحسین کہہ کے، کبھی حاذا حسین و فارفوہ کہہ کے، اور کبھی اس طرح کی حدیث کی جس کو میں نے نقل کیا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، کہ بے شک حسین جو ہیں وہ ہدایت کا چراغ ہے، کہ جو ان سے تمسک رکھے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا اور ان سے دشمنی رکھے گا وہ غرق ہو جائے گا اور وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام نے گاہے گاہے اس لیے پہچنوایا تھا تاکہ امت مسلمہ یہ بات اچھی طریقے سے جان لے کہ شریعت پیغمبر کا پاسباں اگر کوئی ہے تو حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات صلح حدیبیہ سے لے کے آپ اگر تاریخ کی ورق گردانی کریں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات گاہے بگاہے سمجھائی جا چکی تھی۔ اسلام کتنے اہم قانون کا نام ہے اور شریعت محمد کس عظیم شریعت کا نام ہے، یہ بارہا سمجھایا گیا تھا، اور اخلاق پیغمبر اور سیرت پیغمبر سے یہ بات روشن ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ خلافت کا رہا اور جانشینی کا رہا، تو قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارے کیے ہیں، اور احادیث میں اور تواریخ میں بھی اس بات کی طرف اشارے ہیں کہ معصوم کا نائب معصوم ہی ہو سکتا ہے، کوئی غیر معصوم نہیں ہو سکتا، نبوت کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے اور قانون الہیہ کی حفاظت کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد پیغمبر جب تک زندہ رہے تب تک تو کسی کی ہمت نہیں رہی کہ خلافت پر دسترس کر سکے یا خلافت جو ہے وہ بٹور سکے یا خلافت لے سکے، مگر پیغمبر کے بعد مصائب، ظلم، تعدی جو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر ڈھائی گئی اور ڈالی گئی وہ بھی آیا ہے، اور ناظرین کرام بھی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اہل بیت پر بعد پیغمبر کیا مصیبتیں ڈھائی گئی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا مرثیہ اس پر بیان ثبوت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر بابا کے بعد وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دن کی روشنی پر پڑ جاتے تو وہ رات کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتے۔ حضرت پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد جو مصائب کا رخ آل محمد کی طرف مڑا اس میں کئی باتیں ہیں، جیسے حضرت ابو ذر غفاری کا رفضہ کی طرف سفر کرانا، کوچ کروا دینا، حضرت بلال حبشی کا مدینے کا چھوڑ دینا۔ اس طرح کے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ جو پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد مظالم کے سلسلے کو بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آل محمد کے گھر تک آیا اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کا دروازہ گرا دیا گیا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت بھی واقع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کو زہر دے دیا جاتا ہے اور آپ کے جنازے پر تیر برسائے جاتے ہیں اور شہادت ہو جاتی ہے۔ اب حضرت امام حسن نے جو صلح کی تھی امیر شام سے، اس میں جو شرائط تھے، ان شرائط میں ایک شرط جو عظیم شرط تھی کہ جو ہمارے مقتل کا ایک حصہ ہے اور یہیں سے ہم اپنے اس کارواں کا آغاز کریں گے، وہ شرط یہ تھی کہ آپ اپنے بعد کسی کو نامزد خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ یہ اختیار امت کا ہوگا کہ امت جسے اچھا سمجھے گی اور مناسب سمجھے گی اور بہتر سمجھے گی اسے خلیفۃ المسلمین قرار دیا جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں شریعت کی باغ ڈور اور نظام اسلامی جو ہے اس کو سونپ دیا جائے گا۔ معاویہ جو تھا، جو امیر شام تھا، اسے اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں یزید کی خلافت
اور ولی عہدی کا اعلان نہیں کیا تو امت جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو منتخب کر لے گی اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو مان لے گی۔ اچھا، اس کے لیے روایات بھی ہیں کہ مروان اکثر و بیشتر معاویہ کو خط لکھتا تھا اور اس خطوط میں اپنے تذکرہ کرتا تھا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے، جیسا کہ کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ مروان نے امیر شام کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ شیعان علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک گروہ ہے اور جوق در جوق افراد ہیں کہ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے خلافت کے لیے کہتے ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت کو لوگ تسلیم کر لیں اور تمہاری جو حکومت ہے وہ ڈاواڈول ہو جائے اور تمہاری حکومت کو زلزلہ آ جائے۔ لہٰذا مروان نے جب خط لکھا امیر شام کو یعنی معاویہ کو، تو معاویہ نے جو خط کا جواب لکھا ہے وہ بڑا قیامت کا جواب ہے اور بڑا خوبصورت جواب اس نے لکھا، اور کیونکہ وہ وقت شناس تھا سیاسی اعتبار سے، اس لیے اس نے مروان کو خط لکھا تو اس میں یہ تحریر فرمایا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اقدام ہوا ہے کچھ کہ نہیں ہوا، تو اس نے کہا کہ نہیں ہوا ہے۔ تو کہ جب تک حسین کی طرف سے کوئی اقدام نہ ہو، امام حسین جب تک اعلان خلافت نہ کریں، میری حکومت کی مخالفت نہ کریں، جب تک آپ حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی بھی مطالبہ نہ کریں اور کسی بھی طریقے سے آپ ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں، انہیں جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے، صرف یہ دیکھیے کہ وہ حکومت کے خلاف تو کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں۔ مروان کے خط کے بعد معاویہ نے خط حضرت امام حسین کو بھی تحریر فرمایا کہ جس کا تذکرہ مقاتل میں موجود ہے اور مقتل کی کتابوں میں موجود ہے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے یہ لکھا کہ مجھے آگاہی ہوئی ہے آپ کے سلسلے سے کہ آپ اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اور جو ہمارا اور آپ کا عہد ہے اسے وفا کیجیے آپ، اور عہد شکن نہ ہو جائیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کا جینا دشوار ہو جائے اور آپ کا سانس لینا دشوار ہو جائے۔ تو جہاں اس نے حکومت کے زوم میں اپنی طاقت کا اظہار کیا تھا اور حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈرانے کی کوشش کی تھی، حالانکہ وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ یہ آل محمد کی وہ ہستیاں ہیں، یہ آل محمد، یہ وہ آل محمد ہیں اور یہ وہ کڑیاں ہیں سلسلہ عصمت کی کہ جہاں خوف و خطر کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ڈر کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور تلواروں سے ڈر جائیں یا لشکر سے ڈر جائیں، کیونکہ حضرت حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی رگوں میں جو خون ہے وہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے کہ جہاں خوف کا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ امام حسین نے امیر شام کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا کہ عہد ہم نے نہیں، عہد تو ان لوگوں نے توڑا ہے کہ جنہوں نے شرائط رکھ کے ایک شرط کو بھی مکمل نہیں کیا اور ایک شرط کو بھی مانا نہیں اور ان شرائط کو قبول نہیں کیا کہ جو شرطیں رکھی گئی تھی۔ یعنی امام حسین کا اشارہ تھا صلح امام حسن کی طرف کہ جہاں خلافت کے اعلان کا معاملہ تھا کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کریں گے۔ لہٰذا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جب خط لکھ چکے، اور اس میں بڑے عجیب عجیب جملے ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کہ جس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے، وہ عظیم ایک خط ہے۔ اس خط میں جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے تحریر فرمایا تھا اس میں ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ میرا مقصد صرف اور صرف امر بالمعروف ہے اور نہیں عن المنکر ہے، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ امت کی اصلاح ہو اور برائیوں سے روکا جائے لوگوں کو اور نیکی کی ہدایت دی جائے۔ اور اسی میں تذکرہ خط میں آپ نے کیا تھا معاویہ کی طرف جو تحریر فرمایا تھا کہ آپ نے حجر ابن عدی کے ساتھ کیا کیا، آپ نے صحابی پیغمبر کے ساتھ کیا کیا، اور آپ نے علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے شیعوں کے ساتھ کیا کیا، وہ سارے اس کے افعال گنائے تھے اور بد کرداری جو ہے وہ آپ نے اس کا اعلان کیا تھا کہ جو معاویہ نے پیش کی تھی، کیونکہ وعدہ یہ تھا کہ آپ ممبروں سے علی کو سب و شتم نہیں کریں گے، گالیاں نہیں دیں گے، مولا کائنات کے خلاف آپ زبان نہیں کھولیں گے، مگر وہ سلسلہ نہیں رکا۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کسی علی کے چاہنے والے کو ستائیں گے نہیں، مگر وہ بھی نہیں ہو سکا۔ بہرحال ایک طویل مسئلہ ہے یہ کہ جس کا تاریخ نے تذکرہ کیا ہے، اور وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، اس لیے میں اس سے گریز کرتے ہوئے اس منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ عزیزو، اب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ امیر شام کسی بھی صورت میں یزید کی خلافت کا اعلان کرنے والا ہے، تو آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کرنا شروع کی، جس میں مکے کے کچھ افراد تھے کہ جن سے آپ کی ملاقات ہوئی، کوفے کے کچھ افراد تھے کہ جن سے خطوط کے ذریعے ملاقات ہوئی، اور خود مدینے میں
کچھ ایسی شخصیات تھیں کہ جس سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کرنے کے بعد اس مسئلے میں بات چیت کی، اور لوگ پریشان بھی معاویہ کے مظالم سے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی صورت سے امیر شام کے بعد یزید جو ہے وہ خلیفہ نہ ہو۔ اس لیے حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ چاہ رہے تھے کہ یزید کو خلافت نہ ملے، کیونکہ یزید اگر تخت خلافت پہ بیٹھ گیا تو شریعت کا جو نظام ہے یا جو اسلام کا نظام ہے اور قانون ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، اور اسلام پہچاننے میں نہیں آئے گا کہ اسلام کون سا صحیح اور کون سا غلط ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 15 رجب سن 59 ہجری میں معاویہ اس دنیا سے انتقال کر گیا، مگر جاتے جاتے اس نے یزید کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اور معاویہ کے انتقال کے بعد جیسے یزید تخت خلافت پر بیٹھا، اس نے فوراً ولید کو خط لکھا کہ جو مروان کی جگہ تخت خلافت پر بٹھا دیا گیا تھا مدینے میں، اور اس میں لکھا اس نے کہ کسی بھی صورت آپ حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت لے لیں، اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کے سر کو قلم کر دیں۔ میں نے اس دن بھی تذکرہ کیا تھا کہ 3 آدمی تھے کہ جن سے خطرہ تھا، اس میں عبداللہ ابن عمر کا نام ہے، عبداللہ ابن زبیر کا نام ہے، اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، مگر زیادہ جو خطرہ اس کو لاحق تھا وہ حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا۔ رات کے سناٹے میں بلایا گیا، تو اب یہاں پر روایات مختلف ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ 30 افراد کے ساتھ آپ دربار میں گئے یعنی ولید کے، کسی نے لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ 18 جو بنی ہاشم ہیں ان کے ساتھ آپ تشریف لے گئے۔ بہرحال آپ لے گئے، رات کے سناٹے میں معاویہ کے انتقال کی خبر دی گئی اور یزید کے تخت خلافت پر بیٹھنے کی اطلاع دی گئی، تو مولا نے فرمایا کہ یہ رات کا مسئلہ نہیں ہے، اگر بیعت کا معاملہ ہے تو دن کی روشنی میں آپ بات کیجئے گا اور دن کے اجالے میں بات ہوگی۔ ولید نے یہ بات قبول کر لی کہ ٹھیک ہے، ہم دن میں بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ دن میں جب ولید نے لشکر بھیجا امام حسین کو بلانے کے لیے، تو امام حسین نے کہا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا۔ اسی اثنا میں آپ قبر حضرت پیغمبر پر تشریف لے گئے، اور قبر پیغمبر پر 2 راتیں آپ نے گزاری۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 راتیں آپ نے گزاری، بہرحال 2 راتیں آپ نے گزاری۔ تو پہلی رات میں آپ تشریف لے گئے تو روئے، اس کے بعد دوسری رات تشریف لے گئے تو گریہ فرمایا، اور گریہ جب فرمایا تو آپ کی آنکھ لگ گئی، اور جیسی آپ کی آنکھ لگی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں، اور لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے لال میری آغوش میں آ جا، میرے سینے سے لگ جا، اور آپ عالم خواب میں سینہ حضرت پیغمبر سے چسپاں ہو گئے، چمٹ گئے، متصل ہو گئے، اور آپ سینہ پیغمبر سے لگ گئے۔ حضرت پیغمبر سے عالم خواب میں تکلم ہوا، بات چیت ہوئی، ساری باتوں کا تذکرہ عالم خواب میں ہوا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے لال تم بہت جلدی مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو، اب آپ جاؤ۔ تو حسین نے فرمایا کہ نانا مجھے اپنی آغوش سے جدا نہ کیجیے، آپ مجھے اپنی قبر میں سلا لیجیے، آپ مجھے اپنی آغوش میں سلا لیجیے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو جانا ہی ہوگا، اس لیے کہ آپ کے بغیر مقصد ادھورا رہ جائے گا، اور آپ کے بغیر جو ہے وہ جو ہم شریعت مکمل چھوڑ کے آئے تھے وہ ادھوری رہ جائے گی، آپ کو جانا ہی ہوگا۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آنکھ کھلی تو آپ قبر حضرت پیغمبر پر تھے اور گریہ فرما تھے، اور اس کے بعد آپ فوراً تشریف لائے گھر، اور لانے کے بعد آپ نے فرمایا، حکم دیا کہ اب اسباب تیار کیجئے، آپ سامان اکٹھا کیجئے، اب ہم یہاں سے جانے والے ہیں، ہمیں یہ مدینہ قبول نہیں ہے، اور ہم مدینے میں نہیں رہ سکتے، اور ہمیں سفر کرنا ہے۔ اب اس میں بہت سی ملاقاتیں ہیں۔ سفر، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ سامان تیار کر لیجئے، ہم کو اب یہاں سے سفر کرنا ہے، اور آپ کا ارادہ مکے کی طرف جانے کا تھا، اور مکے سے پھر کوفے کی طرف آپ کو جانا تھا، کیونکہ وہاں سے جو خطوط آپ کے پاس آئے تھے حضرت علی کے چاہنے والوں کے اور آپ کے ماننے والوں کے، ان خطوط کے اعتبار سے آپ نے جو انتخاب کیا تھا وہ کوفے کا انتخاب کیا تھا، مگر کیونکہ وہ جو ماہ تھے، وہ ایام تھے، وہ حج کے تھے، لہٰذا آپ پہلے مکہ حج کرنا چاہتے تھے اور پھر وہاں سے کوفہ جانا چاہتے تھے۔ انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل بیان کریں گے۔